آج تو شاخانہ کیس کی سماعت پھر جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس تھی، جس میں 8:30 بجے جج صاحب عدالت میں بیٹھ گئے اور ہم نے یہ صدا کی کہ معاملہ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے جو ہماری درخواستیں تھیں وہ پینڈنگ ہے، تو جب تک وہاں سے ڈیسیژن نہیں آ جاتا آپ مہربانی فرمائیں اور کیس کی جو سماعت ہے تب تک جو ہے وہ ملتوی کریں۔ ہم نے یہ بھی صدا کی کہ یہ جو درخواستیں ہیں جن کے اوپر فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریزرو کیا ہے، یہ بڑی اہم نوعیت کی ہیں۔ یہ کس طرح سے اہم ہے؟ ایک تو جوریسڈکشن کا معاملہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اور دوسرا ہم نے اس کے اندر جو معاملہ اٹھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن جو ہم نے دی ہے وہ ٹرانسفر کے حوالے سے ہے کہ کیس جو ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب سے ٹرانسفر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ایک اور جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر ہم نے کویشچن اٹھایا ہوا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے، تو اس حوالے سے مختلف درخواستیں بھی ہماری وہاں پر پینڈنگ ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے گواہان کے حوالے سے لسٹ دی گئی تھی اور جس کے اوپر فیصلہ یہ دیا گیا کہ یہ جو گواہ ہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اس آرڈر کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو یہ چاروں جو پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر ہائی کورٹ کے اندر، اور دیگر جو درخواستیں ہیں جب تک وہاں سے یہ ڈیسیجن نہ آ جائے، کیونکہ وہ ہائی کورٹ ہے، آپ سے جو ہے اپر کورٹ ہے، تو اس فیصلے کا انتظار رکھا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی معاملہ کسی اپر عدالت میں ہوتا ہے تو لوئر کورٹ اس چیز کو جو ہے اس فیصلے کو جو نیچے جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو ریزرو کر لیتی ہے، لیکن نہیں، یہاں پر ایسا دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہمیشہ کی طرح جس طرح سے ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ ٹرائل جاری ہے، اسی طرح سے اس کے اندر سماعت انہوں نے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ بھی استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری اسی معاملے کے ریلیٹڈ، اسی کیس کے ریلیٹڈ درخواست جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ بھی دیکھا جائے کہ ہمیں وہاں سے بھی جو فیصلہ آتا ہے تو یہ ساری درخواستیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہماری زیر التوا ہیں اور جو آرڈر جو ہے پینڈنگ ہے، تو لہٰذا وہاں سے جو فیصلہ آنے دیں، چیف صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، تب تک جو ہے وہ آپ مہربانی فرمائیں تو اس کیس کو ارجنٹ کیا جائے۔ لیکن ہوا کیا کہ جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکلاء کو کہا کہ آپ جو ہے دلائل جاری کریں، یہ ہماری جو استدعا تھی یہ منظور نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے فیصلہ جاری کریں۔ بڑی اہم بات، سپریم کورٹ نے واضح طور پر جو اگلے دن اس کیس میں سماعت ہوئی تو وہاں پر سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے، جب ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہوتا ہے تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کسی جو ہے پروسیڈنگ کے اوپر مزید جو ہے وہ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتی، تو پہلے ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوگا ٹرانسفر کے حوالے سے کہ وہ جج صاحب جو کیس سن سکتے ہیں یا ٹرانسفر ہوگا، اس کے بعد جو بھی پروسیڈنگ ہوگی وہ سٹارٹ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس ہو یا جو سیکشن 5 to 6 سب سیکشن 8 CRPC کا، اس کے مطابق جو چیز وہاں پر مینشن ہے، ٹھیک ہے جی، ایک چیز لا کے اندر کلیئر ہے کہ جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوتا تو ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے گی، لیکن ٹرائل کورٹ پھر بھی ہنگامی بنیادوں کے اوپر جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ FIA نے اس کیس کے اندر ہمایوں دلاور صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے۔ وہ کیسے دے دی ہے کہ FIA نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے ہائی کورٹ کے اندر، وہ یہ کہا ہے کہ فیس بک جو ID ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے اوپر ہمیں کسی طرح سے تصویریں وہ جو ہے وہ ملی نہیں ہے، ہم نے سرچ کیا ہے تو لہٰذا نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ FIA چاہے اور تصویریں نہ ملیں؟ 90 دن تک فیس بک کے اوپر ریکارڈ رہتا ہے۔ اگر FIA ای میل بھیجتی فیس بک کو تو 90 دن کا جو ریکارڈ ہے، تصویریں جو ڈیلیٹ ہوئی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جج صاحب خود جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک ID میری ہے تو پھر بات تو رہتی کوئی نہیں ہے، کوئی یعنی کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں رہتا۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فیس بک ID میری ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بھی وہ جو FIA کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی جو اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے، جب جج صاحب خود مان چکے ہیں کہ یہ فیس بک ID میری ہے، تو یہ بڑے اہم پہلو ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 2014 میں یہ پوسٹیں لگیں اور آج تک یہ پوسٹیں ڈیلیٹ نہیں کی گئی۔ جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات گردش کی کہ جج صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس طرح سے مائنڈ رکھتے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ فوراً سے ID جو ہے بلاک کر دی جاتی ہے اور جج صاحب کہتے ہیں کہ ID میری ہے لیکن تصویریں میری نہیں ہے۔ کیا جج صاحب نے FIA کو درخواست دی ہے اس حوالے سے کہ میری ID جو ہے وہ ہیک ہو گئی ہے، یا کوئی ہیکر جو ہے وہ فوراً اس موقع کے اوپر پہنچ گیا ہے جب یہ معاملہ
جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا باقاعدہ طور پر ہم نے کورٹ میں جا کے بتایا کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے اس کے اوپر خان صاحب کے خلاف جو ہے مواد موجود ہے، تو آپ سے ہمیں خان صاحب کو کسی طرح سے انصاف کی توقع نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب 9 مئی کو خان صاحب کو ہائی کورٹ سے ابڈکٹ کیا گیا تھا، تو اس دن ابڈکشن کے بعد 10 تاریخ کو جج دلاور صاحب ہیں، انہوں نے جا کر وہاں پر پولیس لائن میں کوٹ لگائی اور وہاں پر جو ہے فرد جرم عائد کر دیا خان صاحب کے اوپر. تو وہ بات بھی ان کے باعث ہونے کا ثبوت ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی مجرم کے اوپر فرد جرم لگائی جاتی ہے تو اس کی موجودگی میں ہوتی ہے اور اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے. تو ایسا کوئی عمل وہاں پر پریکٹیکلی نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہے وہ فرد جرم لگا دیا گیا، نہ خان صاحب کی موجودگی میں لگایا، نہ خان صاحب کی وکلاء کی موجودگی میں لگایا. پھر جو درخواستیں مینٹینیبلٹی کے اوپر کہ یہ کیس قابل سماعت ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ بھی اسی طرح سے تھا، کیونکہ یہ کیس چلنے کے قابل ہی نہیں تھا. قانونی پہلو سارے ہم نے بتائے کہ یہ کس طرح سے کیس ٹائم بارڈ ہے اور کس طرح سے جوڈیشل کا معاملہ ہے اور کس طرح سے ان آتھرائزڈ پرسن کے ذریعے یہ فائل کی گئی ہے، کس طرح سے یہ میاں مالی میں ہونی تھی اور یہاں پر ہوئی ہے. وہ سارے فیصلے کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ دیا، اور جب ہم نے اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو ہائی کورٹ نے دوبارہ انہیں جج کو جو ہے واپس بھیج دیا، ریمانڈ کر دیا. اور انہیں جج سے تو ہمیں کسی طرح سے امید نہیں تھی، کیونکہ ہم ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن ان کے پاس بھی دے چکے تھے جو کہ انہوں نے خارج کر دی ہمایوں دلال صاحب نے. اور اس کے علاوہ ہم نے 10 مئی سے اس کیس کے اندر ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے ٹرانسفر کے حوالے سے ہمایوں دلال صاحب کے حوالے سے دی ہے، لیکن آج تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا. کل چیف صاحب نے جب فیصلہ ریزرو کیا تو چیف صاحب نے اسٹے نہیں دیا. ہم سے اس لیے مانگ رہے تھے کہ ہمیں نہ تو جیسے کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری بندوق کی نوک کے اوپر خان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ جو سوالات کے جواب جو ہیں وہ لیے گئے، اور جس طرح سے خان صاحب نے گواہوں کی لسٹ دی اور وہ لسٹ جو ہے وہ لینے سے جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لسٹ دی گئی ہے اس کے مطابق یہ کیس کے مطابق ریلیونٹ گواہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، جج صاحب ہر طرح سے باعث ہیں. خان صاحب نے 3 ججز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ جن کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ایک ہمایوں دلاور صاحب اور تیسرے جو سپرا صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا ہے. ان کی جو ریزنز ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہیں کہ کیا کیا ریزن ہے. لیکن اس کیس کے حد تک کیونکہ آج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس کیس ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے، آج الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں، ہم یہ صدا کر رہے ہیں کہ فیصلہ آنے دیں، لیکن جج صاحب ہماری کوئی صدا نہیں سن رہے اور وہ فیصلہ جاری وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری